شادی کے بعد شوہر پیار نہیں کرتے، شادی کے بعد ماں باپ سے الگ بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی شوہر پیار نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک پڑھی لکھی خوبصورت بہو کا کہ جو اپنے شوہر کے والدین کو کھا گئی۔ ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا، بہن بھائیوں سے سب سے وہ دور ہو کر سب قربانیاں دے کر وہ تب بھی شوہر پیار نہیں کرتا۔ ناظرین، والدین ایک ایسی کتاب ہیں کہ جن کے ہر صفحے کے اوپر وہ قربانی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی انہیں سمجھنے کے لیے صرف آنکھیں نہیں بلکہ احساس بھی چاہیے۔ باپ کی محبت اکثر سمجھ نہیں آتی۔ باپ ماں کی طرح نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کو لپٹ کر یا گلے سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر لے۔ باپ تو بچوں کو بس دور سے دیکھ کر جی لیتا ہے، پھر ان کی فکر کرتا ہے۔ جب گھر سے کمانے کے لیے نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں کما کے گھر لے آئے۔ دنیا میں ابھی تک وہ آلہ نہیں بنا جو والد کی محبت کے وزن کو تول سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین کرام، یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ دیہات کے اندر رہنے والے میاں بیوی بڑھاپے کے اندر انہیں اولاد کی نعمت سے اللہ نوازتا ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر کے انجینئر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہر کے اندر نوکری، ہفتے میں ایک دن صرف والدین کے ساتھ گزارتا ہے، پھر چلے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سال تک۔ پھر اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، دولت، نوکر چاکر، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو اچانک دل کے اندر خواہش آتی کیوں نہ شادی کر لی جائے۔ والدین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ جہاں کہو گے، جس لڑکی کا کہو گے ہم وہیں رشتہ کر دیں گے۔ تو وہ کہتا جی شہر کے اندر فلاں جگہ وہ رشتہ ہے، پڑھی لکھی خوبصورت نوجوان لڑکی ہے۔ تو والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی پسند آ جاتی ہے، پڑھی بھی ہے، لکھی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، وہ ہاں کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد لڑکی وہ دیہات کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ تقریباً مہینہ کے قریب یہ دیہات کے اندر رہتی ہے۔ تو یہ کہتی کہ مجھے دیہاتی ماحول پسند نہیں، میں شہر کی رہنے والی ہوں۔ تو والدین کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو یہیں رہیں گے، ہم نے ساری زندگی اپنی یہاں گزاری ہے، تو اب شہر کے اندر فلاں جو مکان ہے نا وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ اپنی بیوی کو لے کر شہر کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے۔ پھر سال کے بعد انہیں بیٹا بھی ملتا ہے۔ تو اب اس کی بیوی جب بھی شوہر اپنے والدین کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے، ہفتے میں ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے، تو بیوی اس کے اوپر بھی اعتراض کرتی ہے۔ شوہر وہ تنگ آ جاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے پالا پڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن بیوی کہتی ہے ہاں ہمارے لیے تو ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس۔ ناظرین، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا باہر سے کوئی کمپنی ویزا بھیجتی ہے کہ اچھی نوکری کے لیے، جو اس سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے والدین کے پاس آتا ہے کہ اس طرح کر کے باہر سعودیہ سے ویزا آیا ہے، نوکری اچھی ہے، تنخواہ اچھی ہے، رہائش ہے، سب کچھ ہے۔ تو والدین کہتے ہیں کہ بیٹے وہ پاک دھرتی ہے، ضرور جاؤ وہاں، جا کر حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، دعائیں بھی کرو، ہمارے لیے بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی بیوی کو لے کر، ایک بچہ تو سے لے کر سعودیہ چلے جاتا ہے۔ سعودیہ جاتا ہے تو کبھی کبھار جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، ان کے ہاتھ چٹھی خط وہ بھیج دیتا ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب عام گھروں کے اندر یہ جو ٹیلی فون ہوتے تھے نا، عام گھروں کے اندر وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ تو چٹھی دیکھ کر والدین خوش ہو جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں، دل کو لگاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، خرچہ بھی بھیج لیتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ والدین کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گزرتے گزرتے 13 سال گزر گئے۔ جب 13واں حج کرتا ہے، یہ حج کرنے کے بعد آخری جو طواف ہوتا ہے نا وہ لگا کر وہیں بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ روتا ہے تو ایک بزرگ آتے ہیں اس کے پاس کہ بیٹا کیا بات ہے؟
تو یہ کہتا ہے کہ میں نے 13 سال یہاں گزارے ہیں اور 13واں حج کیا ہے۔ ہر حج کے یعنی آخر پہ جو رات آتی ہے نا حج کرنے کے بعد، رات کے اندر مجھے ایک بندہ آتا ہے، آ کر مجھے آواز دیتا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ بزرگ ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کے والدین زندہ ہیں، کوئی رابطہ ہے؟ جی اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں فوراً یعنی اپنے والدین کے پاس پہنچو، معافی مانگو، یہ جو آپ کا حج قبول نہیں ہوتا نا والدین کی وجہ سے۔ تو یہ فوراً آتا ہے، کمپنی سے چھٹی لیتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ میرے بیگ جو ہے، بریف کیس جو ہے وہ تیار کرو، پاکستان جا رہا ہوں۔ بیوی کہتی کہ نہیں جانا، شیر کی آنکھ دکھاتا ہے، بیوی جو ہے وہ بلی بن کے جو ہے وہ کنارے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ پاکستان آتا ہے، گاؤں پہنچتا ہے، تو اب اسے پتہ ہے کہ 13 سال ہو گئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں میرے والدین کس حال میں ہیں۔ تو اسی چونک کے اندر ایک لڑکا ہوتا ہے، کوئی 8 10 12 سال کا، اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں بابا جی کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بابا جی تو جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ ہو گئے فوت ہوئے، تو ان کی جو بیوی ہے وہ اب بستر کے اوپر پڑی ہے، فالج ہے اسے، بس انہیں اللہ نے ایک نالائق بیٹا دیا ہے جو باہر سعودیہ کے اندر رہتا ہے، کبھی اس نے ان کا حال بھی نہیں پوچھا۔ لڑکا یہ بات سنتا ہے تو اب مزید پریشان ہو جاتا ہے کہ ماں مجھے معاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، یہ اب اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے، گھر جاتا ہے، چپکے سے دیکھتا ہے کہ والدہ جو ہے وہ چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ یہ یعنی اس مغالطے کے اندر رہتا ہے کہ والدہ شاید سوئی ہوں گی۔ والدہ کے قریب پہنچتا ہے تو والدہ نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، جب میری موت آئے تو میرے پاس میرا محرم جو ہے وہ موجود ہو، جو مجھے قبر کے اندر اتارے، میرے بیٹے کی خیر ہو، میرے پوتے کی خیر ہو، میرے بہو کی خیر ہو، دعائیں دیتی ہیں ان کے لیے، تو بس میرا محرم میرے پاس پہنچ جائے۔ تو بیٹا کہتا ہے ماں میں آ گیا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں یعنی میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے، میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتی، لیکن آپ کی جو وجود کی خوشبو ہے وہ میں محسوس کر سکتی ہوں۔ ماں اس کے ساتھ لپٹتی ہے، پیار کرتی ہے، معاف کر دیتی ہے ماں۔ ناظرین دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ والدین وہ کتاب ہیں جن کے ہر صفحے پر جو ہے وہ قربانی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی انہیں سمجھنے کے لیے آنکھیں نہیں بلکہ احساس ہونا چاہیے۔ یہ اگر واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں۔ والدین اگر آپ کے تاحیات ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، پھر ان کی خدمت کریں۔ والدین اگر آپ کے وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، جنت کمائیں۔ سٹوری پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والے اس طرح کے نئے واقعات جو ہے وہ آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔